يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں اشکوہ تاجداراں فروغ گل ازاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہر یار مرسلاں فانوس ایوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام پر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا قیامت والے دن جو وہ عمل کریں گے ان کا عمل کیا ہوگا کہ جو انہوں نے اپنے باپ سے بچھڑتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے استغفار کروں گا دعا کروں گا. اب وہ اپنے اس وعدے کی بنیاد پر قیامت والے دن ایک بار پھر اپنے باپ کی سفارش فرمائیں گے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا چاہے وہ رسولوں کے باپ ہوں رشتہ دار ہوں اعزاء و اقارب ہوں اللہ کے ہاں کسی صاحبزادے کی کسی شہزادے کی کسی نبی زادے کی کسی سید زادے کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ اللہ کی دعوت کو اور انبیاء کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے اللہ مجھے اس دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا جب پوری انسانیت کے سامنے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا کوئی اولاد کام نہیں آئے گی جس مال کے کمانے کے لیے زندگیاں صرف ہو گئیں دن رات سفر حضر علم تعلیم صلاحیتیں ہر چیز ہم نے صرف کر دی اس مال کے حصول کے لیے اور اپنی اولاد کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا مگر اس دن وہ کام نہیں آئے گا. جو چیز اس دن فائدہ مند ہوگی وہ کیا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم جو بندہ صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ کے ہاں تقوی اور طہارت کے ساتھ آئے گا یہ چیز اسے فائدہ دے گی. آج اسے نہ مال کام آ رہا ہے آج اسے نہ اولاد کام آ رہی ہے آج اسے دنیا کے عہدے اور منصبے ان کے کوٹھیاں اور بنگلے ان کے وسائل ان کے مراتب ان کی برادریاں ان کی چودراہٹیں کوئی چیز کام نہیں آ رہی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم جو چیز اسے اس قیامت والے دن فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ جو اپنے صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلحت کلہ جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّهُ
اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، اس میں بگاڑ آ جاتی ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے، تو پورا جسم انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا کہ وہ ٹکڑا اسے دل کہتے ہیں۔ لوگوں اپنے دلوں کی اصلاح کرو، نیکی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے چوری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نمازوں کے بعد برائی بھی کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ بندہ کامیاب و کامران ہے۔ آؤ آج اس تھوڑے سے وقت میں، آج کے خطبہ میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دلوں کا علاج کر سکیں، ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر سکیں۔ آج جسمانی طور پر اگر کسی کا دل بیمار ہے، اس کے لیے بڑے بڑے ہسپتال بنے ہیں، ہر ہسپتال کے اندر کارڈیالوجی کا ایک شعبہ رکھا جاتا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اس کی امراض کی تشخیص کرتے ہیں، اس کے لیے علاج ہے، اس کے لیے پرہیز ہے، اس کے لیے آرام ہے۔ مگر جب وہی دل روحانی طور پر خراب ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی علاج نہیں، اس کے لیے کوئی ہسپتال نہیں، اس کے لیے کوئی نسخہ نہیں، اس کے لیے کوئی پڑیا نہیں ہے۔ یاد رکھو، روحانی طور پر جب بندہ برباد ہو جاتا ہے تو جسمانی طور پر بھی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ جب دل خراب ہے تو پھر شہوات آتی ہیں، شبہات آتے ہیں، پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر فرائض سے انسان دور بھاگتا ہے، پھر مساجد سے ہٹ جاتا ہے، پھر رشتہ داریوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، پھر کاروبار میں خیانتیں ہوتی ہیں، امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ روحانی طور پر جب بندے کا دل خراب ہو تو بندہ احساس بھی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے بڑی چودراہٹ ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی دولت ہے، بڑی آرام اور آسائش ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں میرے دوستو کہ آپ کی کار کا تعلق، آپ کی کوٹھی کا تعلق، آپ کے بینک بیلنس کا تعلق، آپ کے عہدوں کا تعلق، آپ کے مرتبوں کا تعلق، وزارتوں اور مشارتوں کا تعلق، یہ آپ کے جسم اور آرام کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی بھی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تعلق دل کا، اطمینان دل کا، سکون کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کا آپ کے دل کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں آپ کو آرام دے سکتی ہیں مگر سکون نہیں دے سکتی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو جب روک دیا گیا، لا تقرب هذه الشجرة، اے میرے بندے اس درخت کے قریب نہ جانا، آرام کریں، عیش کریں، موج کریں، مستیاں کریں، جنت میں جہاں چاہیں جائیں، کھائیں پیئیں، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انسان چاہتا ہے اسے آرام ملے۔ اب جس کے پاس 4 ٹکے آئیں وہ آرام کی چیزیں تلاش کرتا ہے، گھر بہتر کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اس کو انٹیریئر ڈیکوریشن اچھی کرتا ہے، وہ مہنگے مہنگے صوفے، بیڈ، آرام کی چیزیں لاتا ہے۔ آرام تو تلاش کرتے ہیں مگر جب اللہ دلوں سے سکون کو کھینچ دیتا ہے، ان مہنگے گھروں میں بھی آرام نہیں آتا، مہنگے بیڈ پر آرام نہیں آتا، مہنگے صوفے پر آرام نہیں آتا، مہنگی کار اور کوٹھی میں آرام نہیں آتا، اس لیے کہ ساری چیز کا تعلق دل کے ساتھ تھا۔ دل برباد ہو گیا تو اس کی یہ دولت، اس کا یہ آرام، اس کی یہ آسائش، اس کے یہ عہدے، اس کے یہ ہٹو بچو پروٹوکول، سارے کے سارے اللہ برباد کر دیتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے جس کی اصلاح کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دل خراب ہے مگر اس کا احساس بھی نہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ احساس سے ضیاء بھی جاتا رہا، احساس نکل جاتا ہے کہ میرا دل خراب ہے تو کیوں نہ میں اس کی اصلاح کر لوں۔ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ دل کے بغیر الا من اتى الله بقلب سلیم، اگر قلب سلیم نہیں ہے تو میرے بھائیوں قیامت والدن سارے اعمال
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جائیں گے، پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، مگر اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم سارے اعمال کو اڑا کے رکھ دیں گے، نہیں دیکھیں گے اس کی نمازیں کتنی تھی، اس کی داڑھی کتنی تھی، اس کی شلوار کتنی تھی، اس کے روزے کتنے تھے، اس کے حج کتنے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار یہ ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ کیا آج متقی دل کے ساتھ یہ آیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے فرض کیوں ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل صاف ستھرے ہو جائیں، دھل جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اہل بیت کے لیے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ یطہرکم تطہیرا، اللہ اہل بیت کی بھی صفائی کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی ظاہری باطنی تطہیر کرنا چاہتا ہے، ایسی صفائی جو صفائی کا حق ادا ہو جائے۔ جب تک دلوں کی صفائی نہیں ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ ساری انسانیت کے دلوں کو جھانک کر اللہ نے دیکھا، تمام انسانیت کے دلوں میں سب سے بہترین دن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن جھانک کے دیکھا، اہل بدر کو جانچا، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما غفرت لکم، اعملوا، جاؤ جاج کے بعد تم سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوگی، قد غفرت لکم، میں نے ایڈوانس تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیا، کیونکہ میں نے تمہارے دلوں کو اپنے معیار کے اوپر پورا پایا ہے۔ اور اسی طرح بیعت رضوان میں کئی مقامات پر قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلائل آپ دیکھتے نہیں۔ ایک بندہ حج پر جاتا ہے، مکہ کے سارے مشرکین حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اپنے کھلے گھر چھوڑ کے باہر چلے جاتے تھے کہ حجاج آئیں گے اور وہ ہمارے گھروں میں رہیں، خوراک، مواد غذائیہ ہر چیز موجود۔ مشرکین مکہ جتنا پروٹوکول حاجیوں کو دیتے تھے آج بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ میں پوری بصیرت کے ساتھ وہاں سال رہ کر میں نے دیکھا ہے، جتنا پروٹوکول مشرکین مکہ حاجیوں کو دیا کرتے تھے، معتمرین کو دیا کرتے تھے، آج بھی اتنا پروٹوکول نہیں ہے۔ مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی وہ حاجیوں کی عزت کرنا، پانی پلانا، گھر دینا، بسترے دینا، پروٹوکول دینا سارا برباد ہے۔ اس کے مقابلے میں بخاری شریف میں آتا ہے ایک عورت ہے، وہ فاحشہ ہے، اس کا سورس آف انکم فحاشی ہے، بے حیائی ہے، وہ صحرا سے گزرتی ہے، ایک کتے کے بچے کو دیکھتی ہے اور وہ کتا بلک رہا ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائے، یلحظ کے الفاظ آتے ہیں، وہ اتنا شدید وہ بلک رہا ہے پیاس سے کہ اس عورت کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ کتا اس کے گھر کا نہیں ہے، یہ کتا اس کا پالتو نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ نے تشریح کی ہے اس حدیث کی، یہ پالتو کتا نہیں جس سے پیار ہو جائے، یہ وفادار کتا نہیں ہے، اسے پالا نہیں ہے، وہ چوکیدارا نہیں کرتا۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر اسے پانی نہ ملا تو مر جائے گا، صحرا میں اسے کوئی نہیں دیکھتا، اس کے اس عمل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلی یہ عورت ہے، فاحشہ ہے، برائی سے واپس آ رہی ہے، مگر دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، دل کی اصلاح ہوگی کتے کے اعتبار سے۔ اس نے اس کو دیکھا کہ کیسے پانی کا بندوبست کیا جائے، کنواں ہے، پانی گہرا ہے، اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے رسی بنا کے لمبا کرتی ہے، اپنے موزے جوتے کو اتارتی ہے، اس کے اندر لٹکاتی ہے، بڑی مشکل سے بڑی تکلیف کے ساتھ پانی نکال کے اسے سیراب کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے اس عورت کے دل کو دیکھا، اس کی ساری برائیوں کو معاف کر کے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حلال کر دیا۔ وہاں حاجیوں کی خدمت کرنے والے جہنم میں ایمان نہیں لائے، یہاں کتے کی خدمت کرنے والی عورت جس کے دل میں ایمان آ گیا، عمل کیا ہے؟ کتے کو پانی پلایا۔ میرے بھائیوں، دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی، جمعے قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، جلسے تقریریں قبول نہیں۔ اور ایک ایسی حدیث جو ہمیشہ مجھے کھٹکا لگا رہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا حضرت جی آپ بتائیں ایسی حدیث جو آپ کو سب سے زیادہ اہم لگتی ہو۔ فرمایا رسول اللہ کا ہر فرمان اہم ہے، مگر ایک حدیث جس سے مجھے ہر وقت خوف آتا ہے
وہ یہ ہے آپ بیان کرنے لگتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کا آغاز نہ کسی زانی سے ہوگا, نہ کسی شرابی سے ہوگا, نہ کسی کرپٹ سے ہوگا, نہ کسی چور سے ہوگا, نہ کسی ڈاکو سے ہوگا. جہنم کا آغاز ایک عالم سے ہوگا, مجاہد سے ہوگا, شہید سے ہوگا, سخی کے ساتھ ہوگا, جس نے پوری دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی, جس نے پوری زندگی اللہ کے راہ میں لٹا دی, جس نے فیاضی کے اس کے چرچے تھے. مگر جب یہ اللہ کی عدالت میں آتا ہے, اللہ پوچھتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہتا ہے یا اللہ علم سیکھا, ساری زندگی علم میں نے پھیلایا, میں نے قال اللہ قال رسول کے ڈنکے بجائے دنیا میں نے توحید بیان کی, میں نے رسالت بیان کی, میں نے کفر و بدعت کے مقابلے کیے. یا اللہ اچھا تو نے کیا کیا؟ دولت لٹا دی. تو نے کیا کیا؟ زندگی دے دی, حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں قد کذبتم, تم سارے جھوٹے ہو. تم نے نیکی اس لیے کی کہ لوگوں کو دکھاؤ, تم نے تقریریں اس لیے کی لوگ تمہاری تعریف کریں, تم نے خرچ اس لیے کیا لوگ کہیں بڑا سخی تھا, تم نے جہاد اس لیے کیا کہ تم پتہ چلے کہ بڑا دلیر تھا, یقال لہ شجاع, تمہیں بہادر دلیر کہا جائے. فقط کیلا, وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا, وہ عزت مرتبے بدلے مل گئے, آج میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا کہ انظروا انظروا, جاؤ دیکھو, آج ان لوگوں کو جا کر دیکھو, حل یجد عندہم جزاء, جن کے دکھاوے کے لیے تم نے کام کیا تھا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تو ان سے بدلہ لے لو, میرے پاس کوئی بدلہ نہیں. فرشتوں پکڑو, ان کو الٹا کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو. دل خراب, مال دیا ہے, دل ٹھیک نہیں تھا. علم سیکھا ہے, دل ٹھیک نہیں تھا. اس لیے یہ جبے کبے, یہ خاص قسم کی یونیفارم جو دینی دار لوگوں کی ہوتی ہے, بھائیوں اس کے پیچھے اصل دل ہے. اگر دل کی اصلاح نہیں تو ہر چیز برباد ہے, ہر چیز برباد ہے. حج کا مقصد تقوی, نماز کا مقصد تقوی, روزے کا مقصد تقوی, ہر نیکی کا مقصد تقوی. اللہم اجعل قلبی نورا, میرا پیغمبر دعائیں کرتا ہے, اللہ میرے دل میں چمک پیدا کر دے, نور پیدا کر دے, اس کو صاف کر دے, اس کو ستھرا کر دے. ہر وقت رسول اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ سارے اعمال کا دار و مدار اور آپ کے جسم کی اصلاح کا دار و مدار آپ کے دل کے اوپر ہے. دل کی ظاہری طور پر تو علاج ہے جس پر لاکھوں لگتے ہیں, کروڑوں لگتے ہیں, مگر دل کا روحانی علاج سب سے آسان ہے جس کے ہم قریب نہیں جاتے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے پوچھا گیا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے, حنظلہ منافق ہو گیا. کہا آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں, چہیتے صحابی ہیں, بڑے متقی ہیں, کیسے منافقت آ گئی؟ فرمانے لگے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. جب آپ کی محفل سے نکل جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے پاس کام کاج میں لگتے ہیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے. لہذا میرے دل میں منافقت آ گئی. صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, یا رسول اللہ اس طرح ابو طلحہ اس طرح کہتا ہے, حنظلہ اس طرح کہتا ہے. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے. جب کم ہونے لگے, آپ کو پتا ہے گاڑی کی ٹینکی جب ایک لیول پر گیج جائے پتہ چل جاتا ہے, لائٹ جل جاتی ہے, اس سے آگے تیل ڈلوا لو ورنہ کہیں رک جائے گی, موٹر وے پر بند نہ ہو جائے, کہیں وہاں پر حادثہ نہ ہو جائے, سفر بڑا لمبا ہے, تمہیں بتلا دیا جاتا ہے, اطلاع ہو جاتی ہے. تمہاری زندگی کی لائٹ جب بال سفید آ جاتے ہیں, لائٹ آن ہو جاتی ہے, دل بار بار بتاتا ہے, گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر اگر دل مردہ ہو جائے, قلب سلیم نہ ہو, تو اس مردہ دل کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا, کہا نہیں, ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے, اور یہی اہل سنت کا, اہل حدیث کا یہی صحیح عقیدہ ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے. ایک بندہ ایک لمحے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے, دوسرے لمحے کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. جب تہجد پڑھتا ہے ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے, جب غیبت کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں میرے صحابہ, اگر تم اس طرح رہو جس طرح میری محفل میں تمہارا ایمان ہوتا ہے, آسمان سے اللہ کے فرشتے آئیں اور دنیا میں مدینے کی سرزمین پر تمہارے ساتھ مصافحے کیا کریں. ایمان کم ہو جاتا ہے اس لیے فرشتے تمہارے پاس نہیں آتے.
جب کم ہو اس کو بڑھانے کی کوشش کرو، اس کو بڑھانے کی تگودو کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رازدار نبوت ان کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک ان کو راز دیا، فرمایا کسی کو ذکر نہ کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینے میں منافق کون کون ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں منافق کون کون ہیں۔ جب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر نے ان کو علیحدہ کیا اور ان کو فرمایا کہ حذیفہ مجھے بتاؤ اس لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کی غیر موجودگی میں بھی کہا۔ اس مسئلے کی، اس بات کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں، ابو بکر بھی کرتا ہے، عمر بھی کرتا ہے، جبکہ ابو بکر عمر پاس بھی نہیں ہوتے، میرا رسول ان کو ہر معاملے میں شامل کرتا ہے۔ فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتا ہے مجھے صرف اتنا بتا دو، وہ کہتے نہیں مجھے رسول اللہ نے منع کیا تھا، کہا مجھے نام باقی نہ بتاؤ، میرے بارے میں بتا دو، نام ہے۔ یہ عمر کون ہے؟ فجر کی نماز رسول اللہ نے پڑھائی، منبر پر بیٹھے، صحابہ موجود ہیں، فرمایا آج اللہ نے خواب میں جبریل میرے پاس آئے، اللہ نے مجھے دکھایا، جبریل لے کر گئے، مجھے جنت کی سیر کروائی، مجھے جنت کی سیر کروائی، اور ایک اتنا خوبصورت محل میں دیکھ کر حیران ہو گیا، اور میرے دل میں خیال آیا اتنا خوبصورت محل کہ اللہ کرے یہ میرا ہو۔ آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میرے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوئی اس محل کو دیکھ کر، تو میں نے پوچھ لیا اے جبریل لمن ھذا البیت، یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا لرجل من قریش، یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کا تعلق خاندان قریش سے ہے، یہ اس کا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا اور اچھا لگا کہ میں ہی قریشی ہوں، اللہ نے قریشیوں میں سب سے بڑی عزت مجھے نبوت کی دی ہے۔ فرمایا انا من قریش لمن ھذا البیت، میں قریشی ہوں، بتاؤ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا ھذا البیت لرجل من امت محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک بندہ ہے، اس کا گھر ہے۔ میرا سسپینس بڑھ گیا کہ وہ کون ہے جو میری امت میں سے ہے، دل میں خواہش تھی کہ یہ میرا شاید ہو، وہ میری امت میں اتنا عظیم کون ہے؟ فرمایا کہ لرجل من قریش عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ فرمایا مجھے اتنا اچھا لگا، دل میں خیال آیا باہر سے اتنا خوبصورت ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن کتنی کمال کی ہوگی، اندر سے جا کر دیکھوں۔ فرمایا کہ جب میں اندر داخل ہونے لگا، عمر حضرت رضی اللہ عنہ پاس ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ خواب سنا رہے ہیں۔ فرماتے اے عمر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اندر جا کے تیرا محل دیکھوں، مگر ذکرت غیرتک یا عمر، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو اتنا شجاع ہے، اتنا غیور ہے، اتنا بہادر ہے، اپنے گھر میں کسی غیر کو جھانکنے نہیں دیتا۔ دل میں خیال آیا عمر کسی غیر کو گھر میں جھانکنے نہیں دیتا، مجھے اس کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے اللہ کا رسول علیک غار و بک یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کرتا آپ میرے گھر میں آتے؟ اس سے بڑی کیا سعادت تھی۔ یہ وہ عمر ہے جس کو صحابہ کے درمیان مسجد نبی میں اللہ کا رسول جنتی ہونے کا اور جنت میں اس کے محل کی تیاری کا اور جنت کی محل کی خوبصورتی دنیا میں بتا رہے ہیں۔ وہ عمر پوچھتا ہے اے حذیفہ کہ منافقوں کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں نہیں عمر تیرا نام نہیں۔ تسلی ہو گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ تھے دلوں کی اصلاح والے لوگ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں یہ معیار چلتا ہے۔ یہ لولا لنگڑا کانا بھینگا کمزور تو جانور نہیں قربانی پر لگتا، لولا لنگڑا کانا بھینگا مسلمان عقیدہ کیسے چلے گا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس بات پر؟ گندے دل، بسیدہ دل، گھٹیا دل کے ساتھ، گھٹیا دل و دماغ کے ساتھ ہم سارا دن گزارتے ہیں۔ یہی وجہ کہ پھر دیندار اچھے نہیں لگتے، مسجدیں اچھی نہیں لگتی، نیکی اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت پر دل نہیں آتا، حدیث کے مطالعے پر دل تیار نہیں ہوتا، برائی اچھی لگتی ہے، اندھیرا اچھا لگتا ہے، اور ہمیشہ اکلوتا پن اچھا لگتا ہے، لڑائی فساد دنگے اختلاف شیطان اپنا وار انسان پر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص ابھی مسجد میں آئے گا اور وہ جنتی انسان ہے۔ صحابہ بڑے حیران، کون خوش نصیب ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا اور اس کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، بیٹھ گیا آ کے محفل میں۔ اگلے دن پھر اسی طرح مجلس چل رہی تھی، آپ نے فرمایا ایک شخص آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ ہم پھر غور کرنے لگے کون ابھی آتا ہے، پھر وہی کل والا بندہ آ گیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہ بشارت دی، غور کیا وہی بندہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں، اس کے معاملات کو چیک کروں کون سی خوبی ہے۔ 3 دن آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی، یہی بندہ آتا رہا، کتنا خوش قسمت ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میری باپ کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں 3 دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ مہمان نواز لوگ تھے، ہمارے ہاں تو جان چھڑاتے ہیں نا مہمان سے، کیونکہ دلوں پر زنگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نقطۃ سودا علی قلبہ، اللہ ایک نقطہ دھبا دل پر لگا دیتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کیا تیسرا، چوتھا، اسی طرح سارا دل سیاہ ہو گیا، دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ ان القلوب تسلا کما یسلا الحدید، فرمایا لوگوں دلوں کو اس طرح زنگ لگتا ہے، زنگ اس طرح دلوں کو پکڑتا ہے جیسے پانی لوہے کو پکڑتا ہے۔ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لوہے کا زنگ اتارنا تو جانتے ہیں، دلوں کا کیسے اترے گا؟ آپ نے 2 طریقے بتائے، کثرت ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، قبرستانوں میں جایا کرو، اپنے آباء و اجداد کی اموات کو یاد کیا کرو، تمہاری دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی اللہ کے ساتھ رغبت پیدا ہوگی، مسجد سے محبت پیدا ہوگی، دل قلب سلیم بنتا چلا جائے گا۔ فرمایا یوں اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دے گا، زنگ سے انہیں دور کر دے گا، اور یہ دل اسے دل قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں اس صحابی کے پاس، یہ ایک انصاری صحابی ہے، میں اس کے پاس چلا گیا، 3 دن رہا، غور کیا، رات کو اٹھتا ہی نہیں، فرض پڑتا ہے باقی کوئی قیام نہیں، کوئی خاص عمل نہیں 3 دنوں میں دیکھا۔ حتیٰ کہ تیسرے دن کہتے ہیں میں مایوس ہو کر جانے لگا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں نے تیرے بارے میں یہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تیرے اندر تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا ما ہوا الا ما رأیت، تو نے جو میرے اندر دیکھا ہے بس یہی ہے، 3 دن جو تو نے مجھے دیکھا ہے، تو مجھے واچ کرتا رہا، بس یہی ہے، نماز ہے، اذکار ہیں جو باقی صحابہ عام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں مایوس ہو کے جب چلنے لگا اس نے مجھے آواز دی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ میں واپس آیا تو اس نے کہا ہاں ایک بات ہے جو مجھے محسوس ہوتی ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، کہ میں نے آج تک اپنے دل کو صاف رکھا ہے، ہر مسلمان کی حسد سے، بغض سے، کینے سے میں نے اپنے دل کو صاف رکھا ہے، سب کو معاف کر کے رات کو سو جاتا ہوں۔ یا اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے معاف کیا، اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اللہم اجعل قلبی نورا۔ میں دعا کرتا ہوں کیونکہ میرا رسول یہ دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ عمل ہو۔ تب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ہاں یہ تیرا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے 3 روز مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جنتی ہونے کی بشارتیں دیتے رہے۔ اب ہم اپنے دلوں کو ذرا چیک کریں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ مسجد میں پہلے آ جائیں تو پہلے غیبتیں، بعد میں بیٹھنا پڑ جائے تو پھر غیبتیں، یہاں جب مناسب نہ ہو تو باہر جا کے غیبتیں۔
یہ حال ہمارا کن کا؟ جو نمازی ہیں، روزے والے ہیں، جو بظاہر اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. کمی کوتاہی ہر انسان میں ہے، مگر میرے بھائیوں اپنے دل کو اس لیول تک بیمار نہ ہونے دو. یہ کیا ہے؟ پہلی قسم دل کی 3 قسمیں ہیں. قلب سلیم جو انبیاء کا، اولیاء کا، اتقیاء کا، اصفیاء کا، مومنین کا دل ہے. دوسرا ہے قلب مریض، بیمار دل. جس طرح دنیا میں اس کی انجیوگرافی کرواؤ، دل کی دوائی کھاؤ، یہ 1 گولی ہر روز کھاؤ، یہ پریکٹس کرو، یہ ایکسرسائز کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ دل وہ کیا ہے؟ قلب مریض ہے. اس مرض میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائیوں آہستہ آہستہ برائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب برائی بہت اچھی لگے، گناہ بہت اچھا لگے، اچھائی سے نفرت ہونے لگے، وہ مریض دل والوں پر پھر جادو جنات بھی جلدی اثر کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ بندہ گندگی پسند ہوتا ہے اور وہ پھر اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. پھر ہے قلب میت، بالکل ڈیڈ، مردہ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کہتے ہیں بہت سارے انسان اور جن ہم نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ جہنم کا انہیں ایندھن بنانا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ ہے، خالق ہے. ارے استاد اپنے 100 طالب علموں کی کلاس میں اندازہ لگا سکتا ہے یہ فرسٹ آئے گا، یہ فیل ہوگا، پاس ہوگا. وہ اللہ جو خالق ہے، جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے، جس نے عالم ارواح میں ہم سے اس نے اقرار کروائے ہیں، اسے نہیں پتا اس کا مزاج کیسا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل ہے. دل ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کا دل بڑا تندرست ہے، مگر وہ دین کی سمجھ سے قاصر ہے. ان کے پاس آنکھیں ہیں، نیلی پیلی خوبصورت آنکھیں، بڑی بڑی خوبصورت عینکیں لگاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، حق دیکھنے سے قاصر ہے. وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آنکھیں ہیں، حق نہیں دیکھ سکتی، کان ہیں، حق نہیں سن سکتے، ان پر بات حق اثر نہیں کرتا، تعویلوں پر تعویلیں لائیں گے، دلائل کے مقابلے میں اپنا دوست اور داندلی لائیں گے. سمجھ لو کہ اس بیچارے کے اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ قلب میت والا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا. حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے بیٹے جو اکیلے زندہ رہے، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مدینے کے اندر ہر روز ایک عجیب کام ہوتا. وہ کام کیا تھا کہ 100 گھروں کے باہر راشن پڑا ہوتا. جب وہ اٹھتے تو باہر راشن پڑا ہوتا، دروازہ کھولتے راشن ہے، وہ اٹھاتے، فائدہ لیتے، استعمال کرتے، مگر یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کون کرتا ہے. کئی سال یہ کام چلتا رہا. ایک دن راشن نہیں آیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ آج راشن نہیں آیا تو دوسرے گھر والوں سے پوچھا جن کو اس طرح راشن ملتا تھا کہ بھئی آپ کے یہاں راشن آیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں. کہتے ہمارے ہاں بھی نہیں آیا. دوسرے سے، تیسرے سے 100 گھروں کی تصدیق ہوئی کہ آج راشن نہیں آیا. جب پتہ جو کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کام آج اس لیے نہیں ہوا، کرنے والا حضرت زین العابدین ہے، حضرت حسین کا بیٹا ہے، اور اس کا جنازہ تیار ہے. وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اور غسل دینے والا تصدیق کرتا ہے کہ جب حضرت زین العابدین کو غسل دیا گیا، آپ کی پیٹھ کے اوپر یہ وزن اٹھا اٹھا کے نشان پڑ چکے تھے. وہ اپنے ملازم کو بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. دنیا میں تو وزن اٹھوا لیں گے، قیامت والے دن کون کس کے اعمال کا وزن اٹھائے گا؟ یہ حضرت زین العابدین یہ کام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت طلحہ کہتے ہیں
میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں آبادی سے باہر ایک کٹیا ہے، گھر ہے، وہاں جاتے ہیں اور بڑی لیٹ وہاں سے نکلتے ہیں۔ میں نے کئی دن دیکھا، میرے دل میں شک پیدا ہوا، انسان ہوں، امیر المومنین بھی انسان ہیں، کوئی مسئلہ اور نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اس گھر میں چلا گیا اور میں نے جا کر کے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور وہ اکیلی گھر میں رہتی ہے۔ میں نے اس کو جا کر پوچھا کہ آئے روز ایک شخص آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرمانے لگی مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ کیا کرنے آتا ہے؟ کہتے ہیں وہ میری نجاست صاف کرتے ہیں، وہ میری صفائی کرتے ہیں، وہ مجھے کھانا دیتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں، کام گھر کے کام کاج سارے کر کے وہ چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم سال ہر سال سے وہ آتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو میرے دل کے اندر شک تھا، مجھے اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ اے طلحہ تو نے امیر المومنین کے بارے میں غلط شک کیا تھا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے کہ جو ایک غریب اندھی عورت کے گھر میں جا کر کے ہر روز ان کی نجاست، ان کی صفائی، ان کا کھانا پینا، گھر کے معاملات کرتا ہے۔ یہ تھی ریاست مدینہ، یہ تھی ریاست مدینہ۔ یہ کیوں تھی؟ پہلے دلوں کو تیار کرو، دل تو بنجر ہو گئے، دلوں کو تو زنگ لگ گیا ہے، زنگ والے دلوں پر آپ چاہتے ہیں ریاست مدینہ قائم ہو۔ ارے یہاں آپ کوئی فصل کا کوئی بیج ڈال دیں، پارک میں نہیں اگے گا، یہاں روڈ پر ڈال دیں نہیں اگے گا، زمین کو تیار کریں، جب تک زمین تیار نہیں ہوگی اس پر کوئی کھاد، کوئی بیج، کوئی پیسٹی سائیڈ، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ میرے پیغمبر نے سب سے بڑا یہی کام کیا کہ دلوں کی زمین تیار کی۔ جب دلوں کی زمین تیار ہو گئی، اللہ اکبر، پھر آگے کوئی تعویل نہیں کرتا، کوئی شک نہیں کرتا، کوئی شبہ نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ اٹھے، دروازے کو ساتھ بند کر دیا، باہر نکل گئے، میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ آج باری میری ہے، کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس نہ جا رہے ہوں۔ فرماتی میں بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے چلتی گئی، آپ آگے آگے تھے، یہاں تک کہ آپ جنت البقیع میں گئے، وہاں جا کے آپ نے دعا کی۔ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ میں نے کیا سوچا تھا، یہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ پھر واپس جلدی جلدی تیز قدموں سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی کہ رسول اللہ کو پتہ نہ چلے۔ آپ واپس آئے اور آ کر میرے ساتھ لیٹے، ظاہر ہے سانس پھولی ہوئی ہے۔ فرماتی ہیں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس پھولی ہوئی ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے سوچا کیا اب جواب دوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ چپ کیوں کر گئی؟ بتاؤ ورنہ عرش والا رب مجھے اطلاع دے دے گا، عرش والا رب مجھے بتا دے گا۔ حضرت عائشہ نے ساری بات بتا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے باہر سے مجھے آواز دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ باہر آئیں۔ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ رکے، میں آ جاتا ہوں۔ کیوں نہیں وہ اندر آئے؟ کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں باہر گیا، سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جبرائیل نے آواز لگائی آپ نے سن لی، میں نے کیوں نہیں سنی، یا چلو وہ تو نوری مخلوق ہے، آپ نے آواز لگائی میرے شوہر ہیں، میں نے آپ کی آواز بھی نہیں سنی۔ کوئی لیت و لال نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی بال کی کھال نہیں۔ آمنا و صدقنا، مومن وہ ہے دعوا اللہ و رسولہ، جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے قالوا آمنا سمعنا واطعنا، ایمان لے آتا ہے، کہا سن لیا ایمان لے آئے، یہ قلب سلیم ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔